بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار رک جا. اور اللہ تعالی رمضان میں ہر رات کچھ لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، پر یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے
تو تم اس کی بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ اس افطار ٹرانسمیشن میں فضا ریاض، اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں محمد رضوان سرور. رمضان الکبیر 30 رمضان تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا، جس میں ہم اس بابرکت مہینے میں قرآن چونکہ نازل ہوا، مکمل ہوا، اور اس کے بعد اس مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ رحمتیں، برکتیں تمام مل کر سمیٹے، رحمت کا عشر میں اللہ ہم سب پر رحمت کرے. پھر اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دوسرا جو عشرہ ہے وہ ویسے ہی مغفرت کا ہے، جس میں مل کر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں گے. اور تیسرا عشرہ جو کہ جہنم سے نجات کا ہے. تو ہم سب کا ایمان اس پر مضبوط ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی اس رمضان کے روزے رکھتا ہے، سچے دل سے رکھتا ہے، اور پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی طریقے سے اس روزے کا حق بھی ادا کرتا ہے، تو کسی پر جو جہنم ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل فضا. اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رمضان الکبیر ٹرانسمیشن میں. تمام شرکاء کی جانب سے اہل وطن کو اور اہل اسلام کو ایک دفعہ پھر بہت بہت رمضان کی مبارکباد. ناظرین رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا 11 مہینے ہمیں انتظار رہتا ہے کہ فضیلتوں والا، برکتوں والا، خیر والا، عصمتوں والا، بلکہ میں یوں کہوں گا شانوں والا مہینہ ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی عالمی شہرت یافتہ شخصیت موجود ہیں، اور جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو ایک سما باندھ دیتے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان آج موجود ہیں جناب الحاج اختر قریشی صاحب، جو کہ قومی صداقتی انعام ایوارڈ یافتہ ہیں. قریشی صاحب کیسے ہیں؟ آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن جسے ہمارے ساتھ سپانسر کیا ہے صوفی کوکنگ آئل بنانے والوں نے، اور اس کے ساتھ دیگر ادارے بھی شامل ہیں. اور کچن میں اس وقت میں موجود ہوں ہمارے بہت ہی اچھے سے شیف جو کہ مزیدار کھانے بنائیں گے. ندیم چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیے ندیم صاحب کہ آج آپ کھانے میں کیا کچھ بنا رہے ہیں، اور اسپیشلی روح افزا، کیونکہ روح افزا کے بغیر نا دسترخوان بالکل ادھورا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی میٹھا مشروب جس سے ہم نے افطار کرنا ہوتا ہے. تو آج ہمارے پاس کیا کچھ ہے بنانے میں؟ جی آج ہم بنائیں گے چکن قورمہ، چکن قورمہ، اور روح افزا کے ساتھ بنائیں گے شیک، اوکے، اور پکوڑے اور سموسے. پکوڑے اور سموسے. اچھا یہ افطار کی میز پر اگر سموسے اور پکوڑے نہ ہونا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، ادھورا لگتا ہے. اچھا ایسے کیا سموسے اور پکوڑے میں ایسا کیا اسپیشل ہے آج جو باقی تمام جو بازار سے ملتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ آپ کی ریسیپی میں ایسا کیا چیزیں دے رہے ہیں؟ ابھی تو نارملی ہم ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن نیکسٹ شو میں ہم اس سے بھی اچھا کریں گے. بہت یونیک ریسیپی جو ہے نا ہم شیئر کریں گے، اور باقی ہم جو ہے نا ریسیپی اپنی سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل تو میں نے پیسٹ جو ہے نا وہ پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی 1 سے 2 کپ، مطلب کہ آپ جو ہے نا ایک قورمے میں 1 kg کے لیے 5 سے 6 ٹماٹر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اس کی جو ہے نا ابھی آنچ کو آن کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک طرف سے میں نے چکن کو جو ہے نا پہلے سے گارلک پیسٹ میں بنا کے اچھا چکن مطلب ہاف کوکڈ ہے. اب یہ دیکھیں نا یہی سمارٹ موو ہوتا ہے. ویسے تو ہماری خواتین جب گھر میں بنا رہی ہوتی ہیں تو وہ پکاتے پکاتے افطار ہو جاتا ہے لیکن وہ کچن سے باہر نہیں آتی. لیکن یہ بڑا ایک سمارٹ موو ہے کہ آپ پہلے سے ہی ہاف کوکڈ رکھ کے اس کو پہلے سے بنا کے رکھ لیں اور پھر جیسے افطار کا ٹائم آئے اس کو فرائی کر دیں. بالکل یس، سوری میں نے ہاف نہیں کیا تھا. ادرک لہسن کی پیسٹ لگا کے تاکہ اس کی ہمک نہ آئے. چکن کی اپنی ہمک ہوتی ہے، اس کی ہمک نہ آئے. ادرک اور لہسن کے پیسٹ سے پھر وہ جو اس کی اسمیل ہوگی چکن کی، جو کہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ چکن کی اسمیل آ رہی ہے اور یہ اور وہ، بچے ویسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور سموسے اور پکوڑے ہوں اور بچہ پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت انجوائے کرتی ہے. یہ آئل آ رہا ہے. اچھا آپ نے سب سے پہلے آلریڈی ٹماٹر کا پیسٹ میں نے پیسٹ پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا، اور کوئی 2 سے 3 رائس اسپون جو ہے نا ہم آئل کے استعمال کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈالنا ہے؟ آنین میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا پیاز بھی پہلے سے ہی آپ نے براؤن 3 سے 4 پیس، یس 3 سے 4 پیس پیاز. اور اس میں دہی ایڈ کریں گے گرینڈ کر کے. ہم اس کی
पेस्ट में इस्तेमाल करेंगे. ओके, मतलब आप पहले मसाले को जो है वो ग्राइंड करेंगे उसकी ग्रेवी बनाने के लिए. यस यस. ठीक हो गया. पहले 1 कप योगर्ट. 1 कप योगर्ट आ गई. आपने प्याज जो है, प्याज के अंदर आपने ये डाली है. जब आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है ना तो उसमें चीज़ें जो, अच्छा हमारे वैसे देसी कुकिंग जो होती है उसमें ये होता है कि प्याज और उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके और उसको भूनना शुरू कर दिया. लेकिन ये कौरमा डिफरेंट तरीके से बन रहा है. इसमें जो है सिर्फ टमाटर उसको ब्राउन कर लिया है ऑयल में और फिर उसके बाद अब जो प्याज और दही इसका पेस्ट बनाया जा रहा है, जो कि पेस्ट बनाने के बाद फिर इसको टमाटर के मसाले में शामिल किया जाएगा. देखिए मुझे आपने बताया भी नहीं, लेकिन मुझे पहले ही सारी चीजें बताएं. यस. और इसका कलर जो है ना, इस तरह से करने से कलर बहुत अच्छा आता है. नॉर्मली घरों में ये चीज इस्तेमाल नहीं की जाती है. ठीक हो गया. ये देखिए. हाँ, वैसे यूजली मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे प्याज और दही को इकट्ठे ग्राइंड किया हो. इससे ये ऑयल से छींटे हो गई हैं भाई. सॉरी, हमें फ्लेम थोड़ा सा कम करेंगे. थोड़ा कम कर दे. यस. ओके, ये हो गया. ये हमारे पकोड़ों के लिए तो नहीं है हो रहा? ये पकौड़ों के लिए भी बनेगा. अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे, जो कि हमने अदरक लहसुन की पेस्ट में पहले से डिप करके रखा हुआ था. ठीक हो गया. सॉरी, करें जी ये आप ऑयल का इसको. काम कुछ. बस ऑयल से बच बच के करें. यस यस. ये आप लोग भी ऑयल से बच बच के आपने ऐसा बनाना है चिकन. ये हम सारा इसमें ऐड कर. सारा ही डाल दिया. वेरी गुड. अब जी चिकन को कर रहे हैं हम ऑयल के अंदर. पहले हल्का सा भून लें. यस. भूनने के बाद फिर उस मसाले में ग्रेवी के अंदर चिकन को डालना है. अब चीजें नहीं उड़ेंगी. अच्छा, चिकन के अंदर जो चिकन की स्मेल है उसको खत्म करने के लिए चिकन के अंदर अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो इसमें शामिल किया गया है. थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे नमक भी ऐड कर ताकि इसका देंगे. जायका. ओके. और थोड़ी सी ठीक हो गया. हाफ टी स्पून हल्दी. अच्छा, ये हल्दी है. यस. ठीक है जी. अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के चिकन को आधा घंटा पहले रखना है मैरिनेट होने के लिए और फिर ऑयल के अंदर आपने उसको फ्राई करना है. सॉल्ट, सॉरी, नमक. हाँ प्लीज बताइए. 1 टीस्पून सॉल्ट. 1 टीस्पून 1 केजी के लिए. ओके, 1 केजी के लिए. ठीक. 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर. रेड चिली पाउडर. और बाकी हम मसाला जो है ना वो तैयार होने पे इसके ऐड करेंगे. अच्छा. और थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड कर देंगे. गरम मसाला. यस. अब इसकी अच्छा, पीसा हुआ नहीं आपने गरम मसाला लिया? साबुत गरम मसाला. साबुत लास्ट पे करेंगे, जब वो दम लगाएंगे उसकी खुशबू अच्छी खुशबू आती के है, वो लिए. अच्छा आता है. धनिया पाउडर. वैसे तो अभी मैं चूंकि किचन में खड़ी हूँ, ये वैसे इम्तिहान है कि आपने अपना रोजे में भी होना है और आपने कुकिंग में ये खुशबू है, ये जो मजेदार खुशबू आती है ना, ये सही इम्तिहान होता है. अच्छा जी. ये अब हम इसका चिकन हो फ्लेम गया. थोड़ा सा करेंगे तेज. ठीक हो गया, ताकि वो एक ब्राउनिश सा फ्लेवर आ जाए. यस. बिल्कुल ठीक हो गया. ये हम कर रहे हैं इसको. अभी इस वक्त हर घर के अंदर ना किचन के अंदर तैयारियां हो रही होंगी कि क्या बनाना है. सबके अपने अपने जो है वो ऑर्डर्स होंगे कि हमने इफ्तारी में ये खाना है, हमने इफ्तारी में ये खाना है. ये सारी चीजें किचन के तो खैर यही होती रहती हैं. अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा के साथ मुझे ये बताइए आप क्या बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा? रूह अफ़ज़ा हम थोड़ा सा यूनिक करेंगे. मैंगो आइसक्रीम. मैंगो आइसक्रीम के साथ यूनिक रेसिपी के साथ. और ठीक हो गया. मैंगो आइसक्रीम के साथ एक शेक बनेगा रूह अफ़ज़ा का. अच्छा, वैसे रूह अफ़ज़ा ये है कि इट्स अबाउट टुगेदरनेस. सारी फैमिली को ये इकट्ठा बिठा देते हैं कि भाई दस्तरखान के ऊपर सबसे पहले दूध रूह अफ़ज़ा हो गया, फिर मीठा कुछ भी करने के लिए आप उसके अंदर उसकी टॉपिंग कर सकते हैं. तो मुझे तो सबसे अच्छी बात रूह अफ़ज़ा की ये लगती है कि ये सारी फैमिली को एक साथ बिठा देते हैं और फिर आपकी जब इफ्तार होती है उसमें तो सबसे ज़्यादा आपको ये होता है कि हमने पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, हमने पानी पीना है. तो बजाय डायरेक्ट आप पानी पिए, आप इस मीठे मशरूब को एंजॉय करें. इसकी सिकंजबीन इतनी मज़े की बनती है. तो मतलब ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं दस्तरखान पे. और ये चिकन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है. ये अब इसका अच्छा हल्का हल्का ना इसका लाइट सा ब्राउन सा फ्लेवर आना. हाँ, exactly. और हम जो है ना नेक्स्ट जो है ना व्यूअर्स को कोड़ों की रेसिपी भी बताएंगे कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और कितने डिग्री सेंटर पे होममेड जो घर में बनाते हैं उसका कितना होना चाहिए. हम इससे स्क्रोब का यूज कर सकते हैं. यस. ओके. तो ये हम अपने व्यूअर्स को नेक्स्ट शो में जो है ना वो सब कुछ बताएंगे ताकि हम जो है स्क्रोब के जरिए ऑयल को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा इतने डिग्री सेंटर पे होना चाहिए. ये प्राइस होगा व्यूअर्स के लिए. बिल्कुल ठीक हो गया कि इतने टेम्परेचर जब आपका ऑयल इतने डिग्री पर हो जाए, इतना गर्म हो जाए, फिर उसके बाद आपने जो है वो उसके अंदर पकोड़े फ्राई करने हैं या चिकन फ्राई करना है
لیکن یہ جو شیف ہوتے ہیں نا ان کو پریکٹس ہو گئی ہوتی ہے کر کے بنا اچھا جی، یہ ہماری جو ٹماٹر والی گریوی ہے جس کے اندر ہم نے دہی اور پیاز کا مسالہ گرائنڈ کر کے اندر ڈالا تھا، وہ تو آلموسٹ ریڈی ہو گیا، تیار ہو چکا ہے. یہ بالکل تیار ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے تیاری اس کی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم چکن ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا جی آج افطار میں بن رہا ہے قورمہ، اور اس کے ساتھ مزہ آئے گا، ہوں گے ساتھ میں پکوڑے، اور اس کے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ سموسے بھی، اور پھر روح افزا سے بنا ہوا ہمارا شیک اسپیشل قسم کا ہوگا. اور یہ کچن تو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس ٹرانسمیشن کے اندر اور بہت سے فلیورز ملیں گے جس میں ہمارے ساتھ بہت سے نعت خوان شامل ہیں، وہ بہت پیارے کلام پڑھیں گے. پھر ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے جو کہ ہمیں بتائیں گے روزے کی فضیلت کے حوالے سے. پھر ہمارا دین ہمیں درس کیا دیتا ہے کہ رمضان کو کس طریقے سے گزارا جائے، اور رمضان کو اس بابرکت مہینے سے فیض کس طریقے سے اٹھایا جائے. کیونکہ باقی تو 11 مہینے ہم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ ایک مہینہ جو ہمیں ملتا ہے اس کو ہمیں کس طریقے سے گزارنا چاہیے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکے. تو ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ آگے چل کر ہمیں بتائیں گے ہماری ٹرانسمیشن میں. لے جی، یہاں پر ندیم صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا، اس کو ہاف کوکڈ مطلب ہو چکا ہے مکمل. ہم اس کی جو بھی اس کی ہوگی کمپلیٹ لک وہ آپ کو ہم آگے چل کے دکھائیں گے. ہم ڈرنک نہ تیار کر لیں کہ ہمارے ڈرنک میں کیا ہے ہمارے پاس. اوکے ڈن. اس کو ہم رکھ دیتے ہیں ہلکی آنچ میں تاکہ ہم جو ہے وہ مزیدار، جیسے میں نے کہا بول کے مجھے بھی پیاس لگ جاتی ہے، تو ہمارا ڈرنک سب سے پہلے ریڈی ہونا چاہیے. اچھا جی، ڈرنک میں ہے ہمارے پاس کیا؟ ہمارے پاس ہے آئس کریم. ٹھیک ہو گیا. آئس کریم میں نے ذرا سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آئس کریم ہے، روح افزا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرنک ہمارا تیار ہوگا. کچن میں کھڑے ایسی لذیذ خوشبو آ رہی ہے مجھے، یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جی. یہ اب آپ آئل میں آپ کریں، ہم جو ہے وہ ندیم صاحب کو کہیں گے کہ وہ تیاری کریں آپ اپنی. اور مجھے جانا ہے بریک پر، اور بریک میں آپ نے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ علماء کرام ہوں گے اور ان سے ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے. سو اسٹے ود اس. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر کا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر. ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، جب رمضان آتا ہے تو ہر طرف رونق اور خوشیوں کا ایک سما ہوتا ہے جس کو آج ہم الحمدللہ محسوس کر رہے ہیں. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے رمضان کے استقبال کے حوالے سے، رمضان کے فضائل کے حوالے سے. اور ناظرین، آج ہم اس اپنے ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ملک کے مایناز اسکالرز موجود ہیں. میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا جاؤں. میرے ساتھ موجود ہوں گے ممتاز شخصیت ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو کے حامل جناب علامہ رشید ترابی صاحب. ترابی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ہمارے ساتھ انہی کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے اسسٹنٹ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی، تصوف پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جناب پروفیسر عرفان الحق صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جب رمضان کے استقبال کی بات ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس پر روشنی ڈال دیجئے کہ رمضان کا استقبال، چونکہ ہمیں سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب بھی یاد ہے جو صحابہ کرام کو انہوں نے ترغیب فرمائی. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ کا موضوع ماہ رمضان المبارک. 3 ماہ، ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان. ماہ رمضان کے بارے میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ بھی ہے.
اور اس کو خطبہ شعبانیہ بھی کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ استقبال رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام دونوں حضرات ماہ رمضان کی اہمیت جو انہوں نے اللہ کے محبوب کی گفتار سے، کردار سے، رفتار سے دیکھی، بیان کی۔ ماہ رمضان جیسے ہی قریب آتا جاتا ہے، نبی اکرم اس کے استقبال کے لیے ایسے تیاریاں فرماتے تھے جیسے کوئی بڑی اہم شخصیت، اہم ذات سے ملاقات ہونی ہے۔ اس کے استقبال کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر، تمام ازواج مطہرات اور اپنے گھر یہ تلقین کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں صفائی کا انتظام کرو، طہارت کا انتظام کرو، اور خود بھی صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے۔ اور ماہ رمضان جیسے جیسے قریب آتا تھا، اللہ کے حبیب اس انداز سے تیاریاں فرماتے تھے اپنے لباس کی، جگہ کی، حتیٰ کہ بستر کو گول فرما دیتے تھے کہ اب یہ ماہ رمضان آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے، سکون کا مہینہ نہیں ہے، اللہ کو منانے اللہ، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں اس مہینے کو چنا۔ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کو فائدہ ہو، نہیں، اللہ اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے یہ انتظام کر رہا ہے کہ تو سارے 11 مہینے اپنی مرضی کرتا رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا رہا ہے، کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے۔ میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق ہے، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ آ میرے بندے، تو 11 مہینے مجھے بھول گیا تھا کہ میں تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، تیرا خالق ہوں، لیکن میں اپنی مخلوق کو نہیں بھولا۔ آ میں تیرے لیے تیری بخشش کے سما، تیرے لیے ثواب کی لوٹ سے لگا دیتا ہوں تاکہ تو میرے جتنا جتنا قریب آئے گا۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں انسان ایک دفعہ کہتا ہے نا یا اللہ، اللہ 7 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بالکل ایسے ہی ہے، لبیک یا بہت عبدی۔ خوبصورت ہے۔ بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کی تیاریاں صرف میں جیسے جیسے آئے گا میں عرض کرتا رہوں گا کس بار کہ ماہ رمضان اصل اللہ نے اپنی مخلوق اور مخلوق میں صرف جو اشرف المخلوقات ہے انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے اپنی رحمانیت، اپنی کریمی یہ دکھانے کے لیے کہ تو میرے قریب آ، میں تجھے کس طرح رنگ دیتا ہوں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پروفیسر صاحب، جیسے علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے ہے، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار کرتے تھے اس ماہ کا۔ اب کے دور میں ایسا کیوں ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ لینے کو ہی ہم روزہ سمجھ لیتے ہیں، اور ہمیں وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو مساجد میں یا علماء کرام جیسے ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ اب ہمارا شاید اس طرح سے لوگ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے، جمعے کے خطبے اس طرح کے نہیں ہوتے جس میں بتایا جائے، زور دیا جائے کہ بھئی خالی بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جب تک دین جو تھا وہ اس کی سپرمیسی قائم تھی اور دین سکھانے والا جو تھا وہ کسی کی جیب کے اوپر نظر نہیں رکھتا تھا، اس وقت تک دین جو تھا اس کی اصل کے مطابق سکھایا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دین سکھانے والے ہیں وہ تو تنخواہ دار ہیں، صحیح، اور تنخواہ بھی ان کو ہم اس رقم سے دیتے ہیں جسے صدقہ یا زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ اور زکوٰۃ کھانے والا تو اس طرح کا ہاتھ اس کا نیچے والا ہاتھ ہے نا، تو وہ آپ کو جو تبلیغ بھی کرے گا یا جو آپ کو وہ جس طرف راغب کرے گا تو آپ کے اوپر کیا اثر اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے خاص طور پہ پاکستان کے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایون دین
نان مسلم کنٹریز میں بھی وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کی تقریب میں چیزوں کو بہت زیادہ وہ مطلب ان کی پرائسز کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور پاکستان میں کل جو پرائس تھی چاند نظر آنے سے پہلے آج آلموسٹ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. تو یہ ہم لوگ بحیثیت مسلمان یا مسلمان قوم ہم رمضان کا جو ہے وہ استقبال اس طرح سے کرتے ہیں. ایک مہینہ پہلے سے چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالی کے بارے تو فرماتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں مومن کا رزق کھول دیتے ہیں اور مومنین جو ہیں وہ اس مہینے میں دوسروں کا رزق تنگ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز اس امر کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے، یہ تربیت کے اندر یہ بات شامل ہے. جو خلفائے راشدین تھے، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ رمضان سے پہلے اس کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس کے اکارڈنگلی وہ مومنین کو اکٹھا کرتے تھے، مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اور ان سے خطاب کرتے تھے اور ان کو رمضان کی تیاری. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ تو سوشل حوالے سے ہوگی نا بات. ایک بات ہے جو عبادات کے حوالے سے ہے کہ الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس رمضان المبارک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہاں میں ایک اور بہت اہم بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا تو نفس کو تخلیق کر لیا. دیگر مخلوقات کے ساتھ جس مخلوق کو تخلیق کیا تو اس سے پوچھا کہ میں تیرا کیا میرا تیرا کیا تعلق ہے. تو ہر تخلیق نے یہی عرض کی کہ میں تیری مخلوق ہوں اور تو میرا رب ہے. جب نفس سے پوچھا کہ میرے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے تو نفس نے کہا کہ میں ہوں تو ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو آگے آتش نار جو نار جہنم ہے اس میں ڈال دیا اور وہ برس تک اس میں رہا. پھر نکالا، پھر پوچھا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. ان کا میں ہوں تو ہے. ابھی بھی اس میں تکبر جو ہے وہ قائم تھا. پھر اس کو دوبارہ ڈال دیا گیا آگ میں. جب تیسری بار نکالا گیا اور ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اس کو آگ سے نکالا گیا تو پھر اس سے اللہ پاک نے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو اس نے عرض کی کہ تو پروردگار ہے اور میں تیری مخلوق. اب وہ نفس جو ہے وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیا. بالکل ٹھیک. رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جو سوشل حوالے سے ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں. معاشرے میں جو انحطاط ہے وہ اسی طرح سے نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو نفوس ہیں وہ نفس سے امارہ سے آگے وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں اور نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے. وہی نفس ہے جس کو سوائے جہنم کی آگ کے اور کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جب روزہ رکھتا ہے نا انسان تو باڈی کے اندر جو نفس موجود ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ اس روزے کے رکھنے، روزہ ڈھال ہے. بالکل بھوکا پیاسا اس کو رکھا جاتا ہے تو اس کا وہ غرور، وہ تکبر وہ ختم ہوتا ہے. بالکل. اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو انسان خدا کی طرف راغب ہوتا ہے. تو یہ خدا کا مہینہ ہے اور خاص خدا کے بندوں کے لیے ہے، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے کہ اس میں بے شمار رحمتیں ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ 3 مہینے ہیں تو رجب جو ہے وہ بنیادی طور پہ بیج ڈالنے کا مہینہ، ٹھیک ہے، اور جو شعبان ہے وہ اس کی آبیاری کا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے. اس میں آپ رب تعالیٰ کی رحمتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ. بالکل. جتنی آپ عبادات کر سکتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا اور فرض کا ثواب جو ہے وہ لامحدود. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ بنایا ہے اللہ کو کیا فائدہ، انسان کو ہی فائدہ ہے نا. جی، انسان کے لیے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں ان میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے وہ ثواب جو ہے ہر عمل کا ثواب جو بے انتہا کر دیا جاتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. فضا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. صوفی کوکنگ آئل اور اس کے ساتھ دیگر اداروں نے اشتراک کیا ہے اس رمضان الکبیر ٹرانسمیشن کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر، رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. رمضان الکبیر یہ افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر سے کہتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ ہمیں روزے کی فضیلت اور خاص طور پر ماہ رمضان، یہ مہینہ جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس میں ہماری بخشش ہوگی، جس میں جو جہنم کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. اور اس ٹرانسمیشن میں جو ہمیں اسپانسر ہیں صوفی کوکنگ آئل اور ان کے ساتھ جو دیگر ہیں، انہوں نے ہمیں دیگر اشتراک سے یہ ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پاس بہت سے سیگمنٹس ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے چل کر بھی آپ کو دکھائیں گے. اور جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں خاص طور پر ان سے بہت سی باتیں ایسے کریں گے. اچھا، اس رمضان کو اگر دیکھا جائے، یہ پورے کا پورا جو ماہ رمضان ہے، اس کو بھرپور طریقے سے ایک بار دل سے وعدہ کر لے، پکا وعدہ کر لے کہ جیسے ہم 11 مہینے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ جس میں ہم اپنی روح کو پاک کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس میں ہم ویسے پیسوں کی، اپنے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمارا جسم، ہمارے اندر جو جراثیم ہے ایسے، اس کی پیوریفیکیشن کرتا ہے. اب سائنس جا کر اس کو پروف کر رہی ہے. اب جا کر انٹیمیٹ فاسٹنگ کا ایک طریقہ عمل میں آیا ہے جس کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنا رہے ہیں. لیکن یہ عمل تو رضوان ہمیں بہت پہلے سے ہی اسلام نے مسلمانوں پر خاص طور پر فرض کر دیا. اور اس رمضان کی فضیلت تو یہی ہے نا کہ ہمارا مال بھی پاک ہو اور ہمارا جسم بھی پاک ہو. بالکل. اور فضا جس طرح ابھی آپ بتا رہی تھیں، اگر رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں، ہم دغا دینا، دھوکہ دینا نہ چھوڑیں، تو پھر اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے ہمارے ایسے روزے کی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ابھی ہم باہر جا نکلیں گے، ٹریفک کا حال آپ دیکھ لیجئے گا. جی 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 بالکل ایسے ہی. بالکل. تو جناب ٹرانسمیشن کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور ہمیں اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ قوال ہیں، مگر انتہائی خوبصورت آواز ہے، سما باندھ دیتے ہیں. جناب دانش عرفان قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا سنانے جا رہے ہیں جی ہمیں آج؟ سب سے پہلے تو ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بھی ہینا نصر اللہ صاحبہ ہمارے ساتھ، پرائڈ آف پرفارمنس، اور یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن ان کو زحمت ہم دیں گے. اس سے پہلے ہم قوالی سنیں گے. رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر، رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. رمضان الکبیر خصوصی افطار ٹرانسمیشن آج پہلا روزہ ہے، اور موسم بھی لاہور کے اندر تو ویسے موسم بہت اچھا ہے، اتنا کوئی گرم روزہ رہا نہیں ہے. اس ٹھنڈے موسم میں امید ہے کہ اب چونکہ افطاری میں بہت تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے، تو اب نا سپیڈ لگی ہوئی ہے کہ کچن سے کھانے کی ٹیبل تک جو لے کر آنا ہے نا، سب کے سب انرجی بھی ذرا لو ہو جاتی ہے، انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. لیکن ہماری انرجی ڈاؤن نہیں ہے کیونکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے، اور پھر ہمارے ساتھ اتنے پیارے پیارے گیسٹ موجود ہیں. اور ابھی ایک اور ہمارے ساتھی گیسٹ ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. مس ہینا تو آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گپ شپ کرتے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ، آپ مشہور مطلب سوشل میڈیا سٹریم، آپ کی ویڈیوز کوئی بھی ایپ کھول لیں آپ کہیں نہ گھومتی ہوئی مجھے نظر آ جاتی ہے. اور پھر وہ فیس بک ہو یا ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی ویڈیوز آ جاتی ہے. اور پھر کیا خوبصورتی سے آپ ہمارے جو سوسائٹی کے جو چیزیں ہیں، جو مسئلے ہیں جن پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے لوگ، ان کو جتنے اچھے انداز میں آپ کرتی ہیں، دیٹس یور ٹیلنٹ. اور یہ تو بڑا یہ مشکل کام ہے. لیکن ہم جو رمضان کے حوالے سے آپ کو مدعو اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ رشتے، ویسے تو ہمارے رشتوں میں اب وہ اس طرح کے احساس نہیں ہے یا آپس میں ایک دوسرے سے بانڈنگ ویسے نہیں ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں گلے شکوے بھلا کر ایٹ لیسٹ افطار اور سحر میں سب لوگ ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں. اس طریقے سے اس رمضان کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو دوبارہ سے ان میں وہ مٹھاس یا وہ بانڈنگ پیدا کر سکتے ہیں. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے یہاں بلایا.
اور دوسرے یہ کہ پہلے میں پچھلے کئی سالوں سے رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتی تھی. آج اس سال پہلی مرتبہ جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ایز اے گیسٹ ہوں, کیونکہ پچھلے 1 سال سے اللہ نے جو عزت دی ہے ایز اے ماہر نفسیات, میرے لیے میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ پوری دنیا میں ایک نئی تبدیلی رشتوں کے حوالے سے جو ہے وہ میرے الفاظ لے آئیں گے. اور لوگوں نے اپنے گھر بسانے شروع کیے, خواتین نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا شروع کیا, اور مرد حضرات نے میرا بہت شکریہ ادا کیا. تو مجھے جب بھی لوگ ملتے ہیں تو وہ بڑے پیار اور محبت سے ملتے ہیں. ایون خواتین بھی یہ کہتی ہیں کہ رشتوں کو نبھانے کے لیے جو الفاظ ہم نے آپ کی زبان سے سنے, شاید آج سے پہلے وہ الفاظ کبھی ہم سن نہیں پائے تھے. دیکھیں, رشتہ نبھتا ہے احساس کے ساتھ. جب آپ کے اندر احساس نہیں ہوگا, ہم نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر لیا, سائن بھی کر دیے, لیکن دل سے قبول نہیں کیا. اچھا, دل سے قبول کرنے کا مقصد یہ نہیں, دل تو ایک خون کا لوتھڑا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پمپنگ مشین ہے. دماغ سے قبول کریں. دماغ سے قبول آپ تب کریں گے جب اس کی خامیاں اور خوبیاں سمیت آپ اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے. ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا میں. آپ کو اگر پرفیکٹ بننا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے, اسلام کہہ رہا ہے اخلاقیات کا درس دے رہا ہے کہ اخلاق کے نمونے پہ جو فائز ہے وہ بہترین شخص ہے. وہ باپ ہے, وہ بیٹا ہے, وہ بھائی ہے, وہ شوہر ہے, وہ کسی بھی آپ کے جو ہے وہ رشتے سے اس کا تعلق ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں. یعنی ایک انسان کو اخلاق پر فائز کر دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ, کہ وہاں سے ہمیں اخلاق کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں. کیا؟ ہاں, شوہر بن کے دکھایا کہ شوہر کیسا ہوتا ہے. شوہر بیوی کا ہاتھ کچن میں بھی بٹا سکتا ہے. یہ جو افطار ہے, یہ جو سحر ہے, آپ کی بیوی اگر صبح اٹھتی ہے, تمام گھر والوں کے لیے جو ہے وہ سحری بنا رہی ہے, افطاری بنا رہی ہے, اور اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اس وقت, ظاہر ہے سحری کے وقت تو اکثر اوقات لوگ گھر میں ہی ہوتے ہیں, تو اپنی بیوی کا ہاتھ بھی بٹا سکتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ بیوی اگر سحری بنا رہی ہے تو وہ سحری کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سحری کی ٹیبل تک جو ہے وہ اگر ہسبینڈ پہنچا دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نے ہمارے پاکستانی مردوں کا ایک بڑا پرابلم دیکھا ہے کہ یہاں پہ تربیت کا فقدان یہ ہے کہ ماں یہ سمجھاتی ہے کہ بیوی کا غلام نہیں بننا, بیوی سے کام کروانا ہے اور تم نے کوئی کام نہیں کرنا. دیکھیں, گاڑی کے 2 پہیے جب تک بیلنس سائڈ پر نہیں چلیں گے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. آج رشتے ٹوٹ ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کمپینین نہیں ہیں, ساتھی نہیں ہیں. اگر ہم ساتھی ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا, پھر ہر حال میں دینا پڑے گا. پھر کپڑے استری کر کے بھی دے سکتے ہیں آپ, پھر آپ ٹانگیں بھی دبا سکتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ کھانا بھی پکانے میں مدد کر سکتے ہیں, پھر آپ گھر کے کاموں میں بچوں کو سنبھالنے میں بھی اپنی بیوی کی مدد کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. میرے آقا جب ان کی بیگمات کا ٹائم ہوتا تھا, اور خاص طور پہ حضرت عائشہ سے تو بہت محبت فرماتے تھے, تو جب بھی ان کا وقت ہوتا تھا تو ان سے اجازت لے کے, عبادت کا وقت تھا تو عبادت کا وقت بھی حضرت عائشہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ عائشہ یہ تمہارا وقت ہے, کیا میں اس وقت میں سے کچھ وقت لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو سکتا ہوں. اندازہ کیجئے کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن بیوی سے اجازت طلب کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کون سی عورتیں؟ آپ کی بیویاں, وہ عورتیں جن کا آپ کو محافظ بنا کے دنیا میں بھیجا گیا. تو آج اگر ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں صرف انسانیت کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہم انسانیت کا اور درس اس کے دیتے ہیں. علاوہ کوئی اور دین ایسا درس دیتا بھی نہیں ہے, اور کسی دین میں اس طریقے سے عورتوں کے حقوق کی محافظ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہماری چل رہی ہے, لیکن ہے نا, میں چاہوں گی کہ آپ کا بھی خوبصورت آواز میں کوئی کلام کیا پیش کر رہی ہیں آج. بہت خوبصورت کلام میں نے پڑھا اور اس کو پوری دنیا میں بہت پذیرائی ملی, میاں محمد بخش کا کلام. بالکل بالکل. اس سے پہلے یہ جو ہمارے بہت پیارے بھائی بیٹھے ہیں, اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا. بارہا میں نے بہت سو سے یہ کلام سنا ہے, لیکن آج جس کا اتنا سرور آیا ہے ماشاءاللہ, رب تعالیٰ آپ کی آواز میں بہت سوز, گداز, اثر اور تاثیر عطا فرمائے, اور مزید آپ کے لیے ثانیہ لے کے آئے. بھئی آپ لوگوں کی اجازت سے, کیونکہ آپ سمجھ رکھتے ہیں اس چیز کی, تو میں پیش کرتی ہوں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا رمضان الکبیر خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اور لاہور والے تو اس ٹائم روزہ افطار کر رہے ہیں. ہمارے آگے بھی دسترخوان سجا ہوا ہے. یہ ننے ننے معصوم سے بچے جن کا آج پہلا روزہ ہے اور روزہ کشائی آج رمضان الکبیر اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں یہ کی گئی ہے. اور انسا ہے جو کہ سارے بچوں کے ساتھ ہمیں یہ آگے چل کر بڑی اچھی اچھی سٹوریز بھی سنائیں گی اور ہمیں بتائیں گی بھی کہ بھئی رمضان کی اصل روح ہے کیا. اور یہ جو بچے یہاں پر آ رہے ہیں رضوان، سب کا پہلا قسم سے پہلا روزہ اور سموسے اور پکوڑے. اب تو ڈائٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی آئلی چیزیں نہیں کھانی اور ایسا کچھ نہیں کھانا، بٹ یہ ایج ہے جس میں آپ کچھ بھی کھا لو. جی بالکل. اور فضا یہ حوصلہ ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ورنہ بچے گھبرا جاتے ہیں آج کل. نہیں اب تو یہ وہ گئے، یہ نیو جنریشن ہے، یہ ہم سے بھی بہت زیادہ بہت آگے ہے. اور چیٹ جی پی ٹی والی جنریشن. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ٹیکنالوجی والی یہ جنریشن ہے. ناظرین، جو وارڈروب ہے میری، اس کو خصوصی طور پر آج سپانسر کیا ہے واک آؤٹ بائی رضوان اینڈ عمر نے، جو کہ لوکیٹ کرتے ہیں لاہور MM عالم روڈ پر. بہت ہی نفیس کپڑا اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں. ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ اعجاز صاحبہ اور ہنا نصر اللہ، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلے تو آج پہلا روزہ آج افطار ہوا ہے، اس ہنا آپ کی جانب آؤں گا. کس طرح سے محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا گزشتہ کچھ رمضان سے، جب بھی رمضان کا آغاز ہوتا ہے موسم بھی بہتر ہو جاتا ہے اور رمضان ہمارا وہ ٹھنڈا ٹھنڈا رمضان آ رہا ہے. ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، لیکن یہ رب کی بہت کرم نوازی ہے ہم مسلمانوں پر خاص طور پہ. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میرا تو یہی میسج ہوتا ہے کہ پلیز عام روٹین میں بھی دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو سفید پوش ہیں، جو کہتے بالکل صحیح، اور رمضان میں خاص طور پہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ڈیزرونگ لوگوں کا خیال کرنا. ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت میسج. اور یہی تو اصل میں رمضان کس لیے ہے کہ آپ اپنے مال کو بھی پاک کریں زکوٰۃ سے اور اپنے جسم کو پاک کریں روزہ رکھ کے، بنائے اس مقصد کے لیے ہے. ڈاکٹر نبیہ، یہ جتنی خوبصورت بات مس ہنا نے کہی ہے کہ ہم بچا لیتے ہیں، ہاتھ روک لیتے ہیں، ہم اس طریقے سے دیتے نہیں ہیں، حالانکہ یہاں پر تو ایک نیکی کا 70 گنا ہمیں فائدہ ہے. اور لوگوں کا ایمان بخیل بن جاتے ہیں، نہیں اپنا مال بینکس میں رکھتے ہیں، جب بینک سے زکوٰۃ نہ کٹ جائے تو اس وجہ سے کہ بینک والے زکوٰۃ نہ کاٹ لیں، پیسے زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. دیکھیے اللہ نے احساس کے لیے جو ہے وہ رمضان کو بنایا ہے. بیسیکلی رمضان کا مہینہ احساس کا مہینہ ہے. جیسے ہم
بریک سے پہلے افطار سے پہلے بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی احساس سے بنا ہے. دیکھیں دنیا بنی ہے محبت پہ, اپنے محبوب سے محبت کی کائنات بنا دی, پھر محبت کا ہی درس دیا اللہ نے کہا کہ تم نے اگر دنیا میں رہنا ہے تو محبت لازمی شرط ہے. نفرت کی کہیں بات نہیں آئی, نفرت کا ذکر بھی نہیں آیا. نفرت والوں کو میرا اللہ پسند بھی نہیں کرتا, پسند کرتا ہے تو محبت کرنے والوں کو. اچھا جذبہ کیا ہے؟ محبت. اب صورتحال یہ کہ احساس وہیں ہوگا جہاں محبت ہوگی, اور محبت وہیں ہوگی جہاں عزت ہوگی. بالکل آپ ان تینوں چیزوں کو الگ نہیں کر سکتے. جو شخص آپ کی عزت کرتا ہے وہ فیکٹ ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور وہ محبت اس طرح کی نہیں ہے کہ جو آج کے زمانے کی محبتیں ہیں. ان بچوں سے بھی محبت ہو سکتی ہے, محبت اپنے کام سے بھی ہو سکتی ہے, ادب پہلا کرینہ ہے. بالکل. تو یہ سارے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے سیکھنا ہے نا کہ احساس کیا ہے, تو پیرانے پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام سے سیکھیں, جنہوں نے ان اللہ والوں سے سیکھیں جو اللہ تک جانے کا راستہ ہے آپ کے پاس. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انہیں میں لاہور کا گورنر جنرل کہتی ہوں. جو بھی آتا ہے پہلے داتا صاحب حاضری ہوتی ہے, اس کے بعد لاہور لنگر ہوتی ہے. ہاں, تو وہ داتا صاحب کی بات بتا دوں, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو کماتے تھے بانٹ دیتے تھے, اگلے دن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. ہم کون سا مال اکٹھا کر رہے ہیں؟ آپ جب اپنے گھر سے جائیں گے تو ایک چارپائی بھی آپ کے پیسوں کی نہیں ہوگی. آپ جس چارپائی پہ جائیں گے وہ بھی مسجد سے منگائی جائے گی. تو آپ کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. اللہ بار بار انسان کو دکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر کے کہتا ہے کہ تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں, تو ایک ذرہ ہے تو صرف میرا رب ہے. تو اگر ہم نے رب کو سمجھ لیا تو آپ نے سب سمجھ لیا. جس کے ساتھ رب کی طاقت آ گئی اس کے ساتھ سب کی طاقت آ گئی. اچھا رشتوں میں بھی رب دکھتا ہے, بچوں میں بھی رب جو ہے وہ نظر آتا ہے, آپ کے اپنے تعلق, آپ کے اپنی محبت کے معاملات میں بھی رب آتا ہے. لیکن کہاں؟ جہاں پہ آپ رب کی معاملات اور اس کے کہے ہوئے عمل کرتے ہیں, اس کے راستے پر چلتے ہیں. تو راستہ یہ ہے کہ یہ احساس کا مہینہ آیا کیوں کہ آپ کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے. وہ لوگ جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے, سارا سال اچھا فروٹ نہیں کھا سکتے, سارا سال جو ہے وہ صرف جو کماتے ہیں وہ ہنڈیا روٹی پر جو ہے وہ لگ جاتا ہے. بیسکلی ہمیں اپنے دسترخوان سجانے کے لیے رمضان نہیں ملا. رمضان جو ہمیں تحفے میں ملا ہے نا, یہ بھی میں آج کلیئر کر دوں لوگوں کو, یہ اپنے دسترخوان نہ سجاؤ. اپنے دسترخوان پہ جو اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو وہی علاقے, محلے, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پر اجر بھی ہے, یقیناً اس پہ اجر بھی ہے, اور آپ کے جو روزے کا ثواب ہے وہ بھی کم نہیں ہوتا. وہ بھی ہے. دیکھیں جو بھی خاتون افطار بنا رہی ہے وہ محنت کر رہی ہے, وہ نیکی کما رہی ہے, سب کو کھلا رہی ہے, یہ اجر میرے اللہ نے اس کو دینا ہے. وہ عورت جو گھر کا کام کرتی ہے, عورتیں شکایتیں کرتی ہیں کہ ہمیں گھر کا کام کرنا پڑتا ہے, اکیلے لگے رہتے ہیں, اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹوو کے آگے کھڑی ہوتی ہیں تو وہ گرمی بھی اور سارے معاملات بھی. لیکن اللہ نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ مہینے میں بارش کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. لاہور کو یہاں پر جو ہے وہ مری بنا دیا کہ یہاں برف باری ہوئی ہے. ہاں, تو اتنے خوبصورت مہینے کو ہمیں انجوائے اگر کرنا ہے نا تو وہ غریبوں, مستحق لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے کرنا ہے. اچھا, یہ رمضان میں یا روزہ ہم جب رکھتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو جون جولائی کے بھی ابھی ریسنٹلی روزے دیکھے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس یا آپ کو بھوک کا احساس اس طریقے سے نہیں ہوتا. یہ ہمت, یہ طاقت, یہ کچھ ایک نیچرل سا ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ آپ کو وہ فیل نہیں ہوتی. یہاں بارش ہو جاتی ہے جولائی میں, اور مونسون کی وجہ سے ہمارا رمضان جو تھا وہ ٹھنڈا گزر جاتا ہے. اب تو خیر ویسے ہی مارچ میں ہے, تو مارچ تو ویسے ہی جو ہے اصل میں نا صلہ نیتوں کا ملتا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں صلہ نیتوں کا ہے. آپ کی نیت ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. دیکھیں ساری چیزیں آپ کے گھر میں پڑی ہیں, فریج میں ہر چیز پڑی ہے, لیکن جس کا روزہ ہے اس کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی چیز اٹھا کے جو ہے وہ کھا لے, کیونکہ اسے یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ روزہ نہیں توڑنا. تو اللہ نے نگاہوں کا روزہ بھی اسی طرح 11 مہینے, جو ہم نگاہوں کے روزے پہ فوکس نہیں کرتے, نگاہ کا روزہ بھی 11 مہینے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے, اور اسی کی ضرورت ہے کہ سارا سال ہم یہ محسوس کریں کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم حضوری میں رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے. اچھا صرف ایک مہینہ مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمان ہونے کے کانسیپٹ جو ہے پورا سال چلنا چاہیے. آپ کو پورا سال مسلمان ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ایک مسلمان خاتون یا ایک مسلمان مرد کا جو ہے وہ عکس نظر آنا چاہیے. آپ کی باتیں, آپ کی نالج, آپ کے معاملات. میں ایک ماہر نفسیات ہوں, اور ماہر نفسیات بہت کم جو ہے وہ سائنس اور اسلام کو کنیکٹ کر کے بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم صرف کتابی باتیں کرتے ہیں, یا ہم نے جو کتاب میں پڑھا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. لیکن کیونکہ میں نے بہت پڑھا ہے
اور میں نے اپنا بالکل فری ٹائم جیسے بچے جو ہے وہ کھیل کود میں گزارتے تھے نا، میں بچپن سے کتاب کے ساتھ گزارتی تھی. میں نے دنیا کی نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں اور نہ جانے کتنا لوگوں سے جو ہے وہ سیکھ لیا ہے، لوگوں سے انٹریکشن، معاملات. ہنا جانتی ہیں، ہنا کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، ہنا دیکھتی آ رہی ہیں کہ بڑی محنت سے ہم نے جو ہے وہ میڈیا میں کام کیا اور بڑی عزت سے، بڑی دیانتداری اور بڑی شجاعت سے کام کیا. اتنا آسان نہیں تھا میڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ اینکر بھی ہیں، آپ ماہر نفسیات بھی ہیں. مجھے اصل میں شوق اینکر بننے کا ہی تھا، لیکن مجھے گھر والوں کی طرف سے ایک پریشر تھا ڈاکٹر بننا. ہاں پڑھنا ہے، یہ ہوتا ہے. پریشر میرے کام آ گیا. صحیح. وہ میری ماں کی دعائیں اور میرے جو والد صاحب جو مجھے دیکھنا چاہتے تھے وہ میرے کام آ گیا. پیشن اینڈ پروفیشن اکٹھے ہو گیا. کیونکہ اینکر بولتا ہے تھوڑا، اینکر نے کرنا ہوتا ہے سوال. صحیح. لوگوں کو جب میں نے دیا جواب تفصیل سے بیان، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بولیں. آپ نے نہیں کرنا سوال، آپ بولیں، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں. تو میرے رب کا یہ مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے. میں جتنا اس کا شکر ادا کروں یہ بہت کم ہے. لیکن اس کے لیے جی سوری آپ کی بات کاٹتی ہوں. جیسے آپ نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو جتنا بھی ٹائم دیکھا تب سے اب تک آپ نے اپنا کام پورے اخلاص سے کیا ہے. تو کوئی ایسی ادا رب کو آپ کی پسند آ گئی جو اللہ کی بارگاہ میں کلک ہو گئی ہے، دین آپ پوری دنیا میں سامنے. اور یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، ہم ابھی کوئی بھی انسان رمضان میں خاص طور پہ آپ فروٹس لینے جائیں ریٹ ڈبل ہوں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے. ریٹ تو ڈبل ہوں گے لیکن آپ کو فروٹ بھی صحیح نہیں ملے گا. صحیح نہیں ملے گا. ناپ اوپر اچھا ہوتا ہے، نیچے والا خراب دے دیتے ہیں، گلا سڑا نکال کر دے دیتے ہیں. وہ بجائے کہ آپ رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. جیسے ہم لوگ ایمانداری سے، دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، اور اگر کسی کی سبزی کی دکان ہے، کوئی فروٹ کی دکان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی دیانتداری سے کرے. وہ کہنے کو اس نے روزہ رکھا ہوگا، اللہ کی باتیں کر رہا ہوگا اور ناپ توڑ میں کمی کر رہا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے، انہوں نے خصوصی طور پر تلقین فرمائی کہ جو آپ کے مال کا جو خراب حصہ ہے، یعنی اگر فروٹ کی ہم بات کریں، اس کو سامنے رکھو، اپنا ایپ دکھاؤ. تو یہ بس تعلیم کی بھی کمی ہے، تربیت کی بھی کمی ہے. انسان کو بھی ایپ چھپانے کا حکم نہیں ہے. یہ جو ایپ چھپائے پھرتے ہیں نا، اور اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، یہ اللہ کے آگے نا سجدے میں سر بہ سجدہ ہو کے شکر ادا کیا. آپ کو خلا کہاں لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ ہمارے نفسیات بھی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں آج کا جو دور ہے یہاں پر اتنی مایوسی بھی ہے، اور پھر یہ جو ایک ہم تعلیم اور تربیت اس کی بات کر رہے ہیں، ایک فقدان ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ گروتھ میں ہے. مسئلہ جب ایک بچے کو آپ گرو کرتے ہیں، بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان بچوں کی ٹریننگ جیسے کریں گے، ان کے سامنے جو بات کریں گے یہ بچے وہ بات فالو کریں گے. آپ ان کے سامنے لڑائی کریں گے تو وہ لڑائی کو فالو کریں گے. آپ ان کے سامنے اللہ رسول کی بات کریں گے تو وہ اس کو فالو کریں گے. جس فصل پہ بارش نہیں ہوتی وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، اور جس نسل میں دین نہیں ہوتا وہ نسل تباہ ہو جاتی ہے. یہ نسل جو آج ہماری برباد ہو رہی ہے نا، یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے گھر میں آج بھی صبح جو ہے وہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت سے ہوتی ہے. میری والدہ جو ہے وہ ہماری آنکھ، ہمیں کبھی نہیں اٹھایا گیا، کبھی میری والدہ نے آ کے کمرے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں اٹھایا کہ اٹھ جاؤ. ہمیشہ جو ہے وہ اونچی آواز میں سورہ رحمان اور سورہ یاسین لگا دیتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ جی اب بس ہم نے اٹھنا ہے، ہمارے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اور آپ یقین کریں ایسی عادت پڑی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالتے ہیں نا تو ہی آپ کے بچے جو ہے وہ عادت اس کو جو ہے وہ فالو کریں گے. کن گھروں میں مجھے بتائیں اونچی آواز میں سورہ رحمان اور سورہ یاسین جو ہے وہ لگتی ہے؟ بہت کم. آپ کے کوئی 20% گھر اس طرح کے ہوں گے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کریں. ماں کو چاہیے کہ شوہر کا پیچھا چھوڑ کے اس کے معاملات کو ذرا تھوڑا سا جو ہے سائڈ پہ رکھ کے بچوں پہ توجہ دیں. مائیں غصہ سارا کا سارا شوہر کا بچوں پہ نکال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول تباہ ہو رہا ہے. آپ کے گھر کے جو ہے وہ درمیان جب آپ سحری اور افطار میں بیٹھے ہیں تو بھی جھگڑے دیکھے ہیں میں نے، تو بھی بحث ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بات پہ. ایسا نہ کریں. یہ بحث و مباحثے سے گریز کریں کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب یہ جو پیرنٹس کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بچوں پر ساری زندگی میں. بالکل. پاسٹ ٹراماز جو ہوتے ہیں وہ ایک بچہ جب خود شوہر بنتا ہے، ایک لڑکا بڑے ہو کے، تو وہ وہی چیز اپلائی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. اگر آپ مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں، آپ کسی مینٹل النس میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں. میں بہت سے لوگوں سے ایسے ملتی ہوں، نارمل دکھائی دیتے ہیں، بہت صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت سی جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں، ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے ہیں. ایسی ذہنی بیماریاں ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہوں گے لوگ، لیکن آپ اس کو ڈائگنوسس نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایکسپرٹ کا کام ہے. ہم نے سائیکولوجسٹ کو یہ سمجھ لیا کہ شاید جو کلینکل سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہے یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہیں. کلیئر کر دوں میں یہاں بات، پاگل آپ کے رویے کرتے ہیں انسان کو.
ٹھیک ہے. جب آپ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں, جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں, کسی کو محبت نہیں دیتے, کسی کو چاہت نہیں دیتے, تو آپ یقین کریں آپ اس شخص کو پاگل کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی سے اس کی محبت چھینتے ہیں تو آپ اسے پاگل کر دیتے ہیں. تو پاگل کرنے والے آپ خود ہیں. تو اگر پاگلوں کو ٹھیک کرنے والے ڈاکٹر موجود ہیں تو کیوں نہیں آتے ان کے پاس؟ بالکل, پھر ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ اور ویسے بھی ڈپریشن کو تو یا انزائٹی کو ہم یہاں پر بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے, مینٹل ڈس آرڈر. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہ جو پاگل ہے نا وہی مینٹل, وہ لوگ ہی ہاسپٹلز جائیں گے یا پھر ایسے ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. بٹ ان ریالٹی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے مینٹلی جتنا آپ کو فزیکلی اگر کوئی چوٹ لگتی ہے اور اس کا پین ہوتا ہے, ہمارے دماغ کو بھی اتنا ہی دھچکا لگتا ہے, اتنا ہی پین ہوتا ہے. اس کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. بات اتنی ہے کہ لوگ ماہر احساسیات ہوتے تو ہم جیسے ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. آپ سے ڈاکٹر نبیہ گپ شپ اسی طرح سے رہے گی. میں چاہوں گی کہ حنا کے ساتھ تھوڑی گفتگو بھی کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی, اس خوبصورت آواز میں آپ ہمیں اگلا کلام کون سا پیش کریں گی؟ سب کا بہت پسندیدہ بھی ہے, مجھے خود بھی بہت پسند ہے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, بندگی میری بندگی. جی بسم اللہ. رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر, رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن. لاہور والے تو افطار کر چکے ہیں اپنا روزہ, اور کراچی میں اس وقت جو ہے نا وہ تیاریاں عروج پر ہیں, تیاریاں عروج پر ہیں, اور پہلا روزہ ہے. اور ہو گیا کراچی میں افطار ہو گیا, ان کا بھی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. یہ اب ہماری انتظار کی گھڑیاں چل رہی ہیں بس کہ ہم افطار کریں, اس ٹرانسمیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. لیکن یہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور اسی طرح سے مزید کچھ ٹائم چلے گا. لیکن پہلا روزہ امید ہے کہ بہت اچھے سے ہو گیا ہوگا, اور جو دل میں خلشیں ہیں وہ سب محبتوں میں آپ لوگوں نے خود ہی بدلنی ہے. ادروائز ڈاکٹر نبیہ نے تو ہمیں جتنا سمجھا دیا ہے نا, جتنا لمبا لیکچر دے دیا, اگر اب بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ بہت ہی مطلب غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسپیشلی جب آپ روزے میں ہوتے ہیں اور آپ نے کچھ کھایا نہیں ہوتا, کچھ پیا نہیں ہوتا, آپ کے اندر شاید ایسے وہ ٹریگر کر رہا ہوتا ہے وہ چیز کہ آپ چھوٹی سی بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, اور بجائے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں, زبان کو قابو میں رکھیں, ہم بلنٹلی سامنے والے کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم اکثر روڈز پر ایسے دیکھنے کو ملتا ہے. بالکل. اس کے حوالے سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور صبر انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. بے شک. تو یہ صرف تربیت کا ہی فقدان ہے. ڈاکٹر کیا کہیں گی, یہ کیا ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ٹریننگ نہیں ہے ہماری. اگر یہ پتا ہو پھر سرکار فرما رہے ہیں تو پھر تو ہمیں فالو کرنا ہے. دیکھیے ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہم فالوورز نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. ہم اللہ دعوے دار تو ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ والے حالات ہیں ہمارے ساتھ. ہم مسلمان ہیں صرف رمضان کی حد تک. اللہ ہمیں جو ہے وہ پکا سچا مسلمان کرے پورے سال, اور پورا سال ہم جو ہے وہ اسی طرح اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ چلاتے رہیں. دیکھیں ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس تو بہت ساری ایگریسونیس کو مطلب تبدیل کرنے کے لیے سافٹنس میں اور باقاعدہ طور پہ تھیراپی موجود ہیں کہ جو کہ آپ کی جو ہے وہ ایگریشن کو کنٹرول کرتی ہے. اصل مسئلہ یہ آپ سمجھیں تو ہم سمجھیں گے ایگریشن تو بڑا نارمل ہے. میرے ابا بھی غصہ کرتے تھے, آگے سے بچے بھی. اچھا یہ جو نسل در نسل لوگ کہتے ہیں نا میرے ابا کو بھی بڑا غصہ آتا تھا, آگے مجھے بھی آتا ہے, آگے میرے بیٹے کو بھی غصہ منتقل ہو گیا. بھائی یہ منتقل نہیں ہوا, یہ آپ نے ان کے دماغ میں انڈوز کی ہے بات کہ میرے ابا کرتے تھے تو میں نے بھی کرنا ہے, میں نے کرنا ہے تو میرے بیٹے نے بھی کرنا ہے. اب وہ بچہ جو ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے اس کے سامنے جب آپ کہیں گے نا کہ یہ نسل در نسل غصہ چلتا آ رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں پھر چل پڑے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کا حکم جو ہے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ غصہ فرماتے تھے تو صرف آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, بس ایسے. اس کے علاوہ آپ کے کوئی ایسے فیس ایکسپریشنز نہیں ہوتے تھے, کوئی الفاظ ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ غصے میں ہیں. اور ویسے بھی الفاظ یہی حکم ہے, زبان سے جب ادا ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ الفاظ کے غلام بن جاتے ہیں. اس سے پہلے تک الفاظ آپ کے غلام ہیں, ایک بار جب بول دیا پھر آپ اس کے غلام ہیں. لاسٹلی حنا کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بس میں آپ کی باتوں سے یہی بات کر رہی ہوں کہ کسی بزرگ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عبادت جو ہے وہ دراصل رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہے اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کی بات. حقوق العباد جو ہیں وہ بڑے ضروری ہیں, حقوق اللہ کی تو معافی ہو جائے گی. آپ دونوں کا بہت شکریہ, ہماری پیاری سی خوبصورت سی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اب چونکہ ہم نے ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا ہے, وائنڈ اپ کرنا ہے, آپ سے ہمارا تعلق رہے گا 30 رمضان تک. ہم آپ کے ساتھ روز حاضر ہوں گے اور روز کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ
تاکہ تربیت ہو سکے، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس روزے، اس ماہ رمضان کی صحیح فضیلت کو ہم لوگ جو ہے وہ محسوس کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. کوئی کلام جو اب آپ پیش کرنا چاہیں؟ مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارے جو تمام قوال خواہ ہیں ان کو بہت زیادہ ہے کہ اب ہم کچھ بول دیں. بریک میں بھی آپ اختتام بھی انہیں پہ کرتے ہیں. بالکل، تو کیا پیش کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہو گیا.